بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کی نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سرکاری ملازمین کے الاؤنسز میں 2% تک اضافے کی ریکمنڈیشن اور سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی 100% اضافہ۔ تمام سرکاری ملازمین، پینشنرز اور فیملی پینشنرز جو کہ ہمارے چینل پہ نئے ہیں، ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ اپڈیٹ رہیں۔ تو چلتے ہیں آج کی خبر کی جانب۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی ویڈیو میں ہم نے ایک نوٹیفیکیشن آپ سے شیئر کیا تھا جو آپ کے سامنے ہے اسکرین پہ۔ اس میں پرائم منسٹر ہاؤس نے یہ نوٹیفیکیشن ایشو کیا تھا کہ پرائم منسٹر کی انفارمیشن کے لیے پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بنائی تھی۔ وہ کمیٹی، اس کا کیا کام تھا؟ اس کا کام یہ تھا کہ ابھی جو حکومت تنخواہیں اور پینشن سمیت سرکاری اخراجات میں کٹوتی کے لیے یہ کمیٹی بنی تھی کہ سرکاری اداروں میں ڈاؤن سائزنگ اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں اور پینشن سمیت جو سرکاری اخراجات ہیں اس کے اندر کٹوتی کے لیے اس کمیٹی نے جائزہ لینا تھا اور اس کے بعد رپورٹ پیش کرنی تھی۔ ایک ہفتے کے اندر اندر کی رپورٹ پیش کرنی تھی پرائم منسٹر کو، اور اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو ہے وہ جو پینشن ریفارمز والی جو بات تھی اس میں، وہ بھی ہم نے آپ سے شیئر کی تھی۔ یہ سامنے ابھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہم نے ہائی لائٹ کی ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ڈاؤن سائزنگ کی بھی بات کی تھی۔ خیر، اس بات سے آگے بڑھنے سے پہلے آئی ایم ایف ایک مطالبہ کر رہی ہے کہ بجلی کے اندر فوری طور پر بجلی کی قیمتوں میں، اس کے ٹیرف میں اضافہ کیا جانا چاہیے۔ اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ آئی ایم ایف نے نئی قسط بھی جو ہے وہ نئی حکومت کو دینی ہے، تو یہ ایک بڑی بری خبر ہے تمام پاکستانیوں کے لیے۔ تو بہرحال یہ تیار ہیں، یہ جھٹکا دینے کے لیے یہ تیار ہیں، اور تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں ہوگا، یہ ایک یقین دہانی کرائی تھی یہ ہماری جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ تھی، اس نے کرائی تھی آئی ایم ایف کو کہ آگے جو اگلا بجٹ پیش ہوگا اس کے اندر تنخواہوں اور پینشن کے تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ ہم نے آپ کو یہ پہلے خبر ہم نے پہلے بھی دی تھی، اگر پچھلی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں، کہ 15 فروری سے گیس مزید مہنگی ہوگی۔ یہ خبر ہم نے شیئر کی تھی۔ یہ جنوری فروری کی ویڈیوز اگر آپ دیکھیں تو اس کے اندر ہم نے یہ بات بتائی تھی۔ تو آپ کو پتہ ہے، آپ نے دیکھ لیا کہ گیس میں بھی اضافہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے یہ آئی ایم ایف کی ریکمنڈیشن تھی۔ اب آئی ایم ایف یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ فوری طور پہ آپ ایک تو بجلی کے ٹیرف کے اندر اضافہ کریں، اور دوسرا جو ہے یہ جو پرائم منسٹر ہاؤس نے جو کمیٹی بنائی ہے، پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے، اس کمیٹی کو جو ہے وہ یہ بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ جائزہ لے کہ باقی جتنی بھی اس طرح کی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں انہوں نے اپنی کیا کیا ریکمنڈیشن دی تھی۔ تو بہرحال یہ ایک چارٹ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ اگر تنخواہ اور پینشن میں اضافہ نہیں ہو رہا تو یہ کنونس جو الاؤنس ہے ایگزسٹنگ، وہ تھوڑا سا ہم آپ کو بتا دیں کہ اس کا کیا سچویشن اس کی چل رہی ہے۔ جو گریڈ 1 سے لے کے 4 تک جو ملازمین ہیں ان کے کنونس الاؤنس 1785 روپے، 5 سے لے کے 10 تک 1932 روپے، اسی طرح سے 11 سے 15 تک 28 سے 56، اور 5000 روپے 16 سے اوپر والے جو ملازمین ہیں ان کے لیے۔ تو ذرا یہ بتائیں، آج کے دور میں اتنی مہنگائی کے ساتھ پیٹرول اتنا مہنگا، اگر ایک موٹر سائیکل پہ بھی جو ہے وہ آپ ٹریول کریں تو اس سے بھی یعنی یہ خرچہ جو ہے وہ جو 5000 جو بتایا جا رہا ہے گریڈ 1 کے 1 سے 5 تک کے ملازمین کے لیے، اس کا بھی خرچہ پورا نہیں ہوتا۔ تو بہرحال ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر پینشنز میں اضافہ نہیں ہو رہا اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں کرنا، تو یہ جو الاؤنسز اتنے عرصے سے منجمد پڑے ہیں تمام سرکاری ملازمین کے، کم سے کم ان کو جو ہے ان کے اندر اضافہ کیا جائے۔ ابھی ہم نے آپ کو ہم نے ویڈیو کے ٹائٹل میں، تھمب نیل میں ہم نے یہ ذکر کیا ہوا کہ 200% تک جو ہے وہ اضافہ اس کے اندر ہونے والا ہے الاؤنسز کے اندر، اور 100% جو ہے وہ تنخواہ میں۔ تو اس خبر پہ بھی تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ جو پرائم منسٹر ہاؤس نے جو کمیٹی تشکیل دی تھی جس نے یہ سارے کے ساری ڈاؤن سائزنگ کے بارے میں اور جو جتنے بھی اخراجات ہیں سرکاری ملازمین کے اور پینشنز کے، ان کے اندر کٹوتی کے بارے میں جو ریکمنڈیشنز دینی تھی، جو تجاویز دینی تھی اس کمیٹی نے، اس میں ایک بات ہم نے کی ہے کہ کمیٹی کو یہ بھی ٹاسک دیا گیا ہے کہ پہلے سے جو موجود کمیٹی ہیں انہوں نے جو ریکمنڈیشن دی ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے، اور اس کی ریکمنڈیشن کے مطابق جو ہے وہ رپورٹ مرتب کر کے پرائم منسٹر کو دی جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی باقاعدہ طور پہ اپروول ہوگی۔ اب
لاسٹ ویڈیو میں ہم آپ سے یہ بھی شیئر کیا تھا کہ جو پینشن ریفارمز ہیں وہ پینشن ریفارمز کے حوالے سے مختلف جو کمیٹیاں تھیں، جیسے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن تھی، اس نے بھی اپنی ریکمنڈیشن تھی، اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹس نے اپنی ریکمنڈیشن دی تھی، تو وہ بھی اس کمیٹی کو جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پے اینڈ پینشن کمیشن نے یہ ریکمنڈیشن دی تھی کہ سرکاری جو ملازمین ہیں ان کے سالوں سے جو الاؤنسز ہیں ان کے اندر اضافہ نہیں کیا گیا تھا، وہ منجمد پڑے ہوئے ہیں، ان کے اندر 200% تک اضافہ کیا جائے۔ تو یہ بڑی زبردست اور بڑی اچھی بات ہے۔ اب جو پینشن ریفارمز ہیں وہ بھی یہی کمیٹی بتا رہی ہے، اور یہ بھی 200% کا اضافہ بھی اسی کمیٹی نے جو ہے وہ ریکمنڈیشن دی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تنخواہوں کے اندر آپ مہنگائی کی شرح کو دیکھیں تو مہنگائی کی شرح میں 100% کیا 400% تک اضافہ ہو چکا ہے، اور تنخواہیں اگر اس کے ساتھ کمپیئر کریں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جب تک 100% تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا اور 200% تک الاؤنسز میں اضافہ نہیں ہوگا تو تب تک یہ سرکاری ملازمین کا تب تک گزارا نہیں ہوگا۔ انفلیشن ریٹ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے، اور اس کے بعد یہ جو سب سے جو اہم بات ہے، یہ خبر جو ہے نا وہ سچی ہونے اس وجہ سے جا رہی ہے کیونکہ پے اینڈ پینشن کمیشن کی یہ ریکمنڈیشن ہے۔ اگر تو ریفارمز کو مانا جائے گا تو 200% تک الاؤنسز کے اندر اضافہ بھی کیا جائے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ جو گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کے لیے یوٹیلیٹی الاؤنس پے اسکیل ریوائز، اور اس کو بھی یعنی کہ ریوائز کیے جانے چاہیے، اور جو ایڈ ہاک ہے ان کو بھی ضم کیا جانا چاہیے۔ اس پہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ جو رحمان باجوہ صاحب ہیں انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دھماکے دار جو ہے نا وہ ایک پریس کانفرنس بھی کی تھی، اس کے اندر یہ بتایا تھا، یہ جو کمیٹی جو بنی ہے اس کے بعد انہوں نے کی تھی، اور اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو ابھی ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں اس کو جو ہے وہ ان کا مطالبہ کیا ہے باجوہ صاحب نے بھی۔ تو یہ ضروری چیز ہے، اور یہ مطالبہ صرف سرکاری ملازمین کا نہیں ہے بلکہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن جو بنایا ہے، پے اینڈ پینشن کمیشن کی یہ ریکمنڈیشن بھی ہے۔ تو اب یہاں پہ جو پے اینڈ پینشن کمیشن کی جو ریکمنڈیشن ہے تو اس کو ظاہری بات ہے وہ مانا جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو ماننے کے بعد یہ جو پینشن ریفارمز ہیں وہ بھی تو پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشن پہ ہی مانی جا رہی ہیں۔ تو یہ بھی پے اینڈ پینشن کمیشن نے ہی بتایا کہ ان تنخواہوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اضافہ کیا جانا چاہیے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اضافہ ہونے جا رہا ہے، جو الاؤنسز ہیں ان کے اندر تو لازمی اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ٹھیک ہے IMF کہہ رہی ہے کہ اس میں پینشنز میں اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہوگا۔ ہم نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں آپ سے شیئر کی تھی کہ ہمارے ریسورسز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ انشاءاللہ تیاریاں یہ کی جا رہی ہیں کہ تنخواہوں میں اضافہ لازمی کیا جائے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو مہنگائی کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔